جیسا کہ ہمارے آمد سید شفاعت صاحب نے آپ کو پوری ڈیٹیل کتاب کے بارے میں فرمائی، تو آج کی اس کتاب کی رونمائی کی صدارت ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ اشاعت یونیورسٹی کے ایکس چیئرمین جناب عقیل خان فوزی صاحب تشریف فرما ہے، جو کہ عالمی سرکار کے مرید بھی ہیں، اور انہوں نے عالمی سرکار کے نام پر ایک زیادہ کتاب بھی ترتیب کی اور جس میں تھیسس پڑھوائے تھے کی۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ضرور بولوں گے اس کے بارے میں۔ تو میں سرکار سید زید ارشاد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں نے اپنی دل کا اظہار کیا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، ان سے آپ کی خدمت میں جو چاشیاں پیش کرتے ہیں ان کے حق میں رونمائی کرتی ہوں۔ جب سے کہ مل گئی ہے تیری راہ گزر مجھے، جب سے کہ مل گئی ہے تیری راہ گزر مجھے، فکر بہار ہے نہ فضاں کا خطر مجھے، کیا کیا فریب دیتی ہے میری نظر مجھے، ہر سو دکھائی دیتا ہے جلوہ گر مجھے، مشہور ہوں فقیر در سید ضیاء، مشہور ہوں فقیر در سید ضیاء، پہچانتی ہے چشم حقیقت اثر مجھے، اور اس چشم مست یار کے قربان جاؤں میں، اس چشم مست یار کے قربان جاؤں میں، بخشا ہے جس نے تحفے درد جگر مجھے، مرکز پہ تیرے نور برستا ہے رات دن، مرکز پہ تیرے نور برستا ہے رات دن، جنت سے کم نہیں ہے یہ دیوار ادھر مجھے، نیرنگ میں حسن یار نے دیوانہ کر دیا، اس کو کیمرہ صاف کرنا دیوانہ کر دیا، دل کو میری خبر ہے نہ دل کی خبر مجھے، آپ پہ وقت رکھیں کیسر کی یہ دعا ہے کہ جب تک ہے زندگی، کیسر کی یہ دعا ہے کہ جب تک ہے زندگی، مت بھولنا کبھی بھی میرے پیار کر مجھے۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب عقیل خان فوزی صاحب سے خواہش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین، یہ میری انتہائی سعادت مندی اور خوش قسمتی ہے کہ حضرت سید عنایت علی شاہ چشتی قادری نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بابرکت تقریب میں مجھے بھی شرکت کا موقع نصیب ہوا، جس کا سایہ جناب آغا جی کیسے لباس صاحب کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، عمر آتے جاتے گزری ہے، یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ عمر گزری ہے، عمر گزری ہے شبیر کی مدعی میں بارہا ایک عرصے سے یہ سلسلہ عقیدت جاری و ساری ہے۔ مجھے حضرت عنایت علی شاہ زیادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت سے عقیدت ہے جب سے میں نے جامعہ پشاور میں داخلہ لیا تھا، چونکہ دربار عالیہ کے اولین سجادہ نشین جناب حضرت سید ڈاکٹر پروفیسر مرتضیٰ جعفر صاحب میرے بہترین صف اول کے اساتذہ میں سے، میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا استاد تو بہت تھے لیکن ان جیسا استاد مجھے اور کوئی نہیں،
جنہوں نے مجھے اتنا خلوص پیار اور محبت عنایت کی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکتا۔ شاعری کی پٹری پر میری رہنمائی کی، اور ہر کوئی شاعر کسی نہ کسی استاد سے اصلاح لیتا ہے۔ میں اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سید مرتضیٰ جبری صاحب سے اصلاح لیتا ہے۔ یہ انہی کا فیض ہے کہ آج اب یہ تو کہتے ہوئے میں روک گیا ہوں بہرحال کہ اس کا معاملہ ہے وہ بھی میرے استاد محترم ہی ہو جاتا ہے کہ میری 16 کتابیں شاعری کی شائع ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی کہ جب مجھے وہ یاد نہ آئے، اور بہت سی کتابیں میں نے ان کے نام منسوخ بھی کیے جو انتصاب ہوتا ہے۔ دعوتی کارڈ پر جب میں نے ان کا نام لکھا تو میں نے کہا یہ تو کیا غیرت کا مسئلہ ہے کہ مجھے ضرور جاننا ہے۔ بہرحال جہاں تک حضرت سید عنایت علی شاہ ضیاء جعفری قاضی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، میں اس طرف آتا ہوں۔ مجھے آپ کے حوالے سے جامعہ پشاور میں ایم فل کا مقالہ لکھنے کا بھی موقع ملا ہے، اور وہ میں نے تحقیق کی ہے جسے اولین سجادہ نشین میرے استاد محترم نے 1984 میں شائع کی کتابی صورت، اور شعبہ اردو کے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سید شمس الدین صدیقی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تم بھی صاحب کتاب ہو گئے۔ بہرحال حضرت سید عنایت علی شاہ ضیاء جعفری رحمۃ اللہ علیہ معرفت اور روحانیت کی طرف اس طرح مائل ہوئے کہ پہلے پیر تو آپ پولیس میں بھرتی ہوئے تھے، لیکن پولیس کی ملازمت انہیں نقصان نہ آئی، وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا مختصر بات کرتا ہے، اور پھر جذب و سلوک کی طرف مائل ہوئے۔ حالانکہ اگر وہ پولیس کے محکمے میں رہتے تو ان کے ساتھی آئی جی کی پوسٹ تک پہنچے اور پھر ریٹائر کرتے، کیونکہ میں نے کتاب لکھی ہے تو ساری تحقیقات میں نے کی ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آسبات بھی ہوئی۔ تو آپ جذب سے سلوک کی طرف آئے، پہلے آپ منسوخ بن گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی طریقت کا رشتہ جو ہے بٹالہ شریف سے جا جاتا ہے، اور وہاں ان کا دربار لاہور میں بھی ہے۔ میں اپنے استاد محترم صاحب لاہور میں جایا جاتا ہے سال عرص پر۔ ہاں وہی تو جی، اصل بات یہ ہے کہ حضرت سید ضیاء جعفری رحمۃ اللہ علیہ معرفت، حق و معرفت اور روحانیت کے شاعر بھی تھے۔ بنیادی طور پر آپ شاعر تھے، حیات و موت اور زندگی کے مسائل کو بھی چھیڑا ہے، روشنی ڈالی ہے۔ آپ کی
اردو رباعیات اس مقام کی ہے کہ جس طرح فارسی میں عمر خیام نے رباعیاں صوبہ سرحد کے اس وقت کے صوبہ سرحد کے نقادوں نے لکھا کہ حضرت زیاد جعفری رحمۃ اللہ علیہ خیام سرحد ہے، سرحد کے خیام ہے۔ میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، میں نے کہا سرحد کیا ہے؟ سرحد تو صوبہ ہے چھوٹا سا۔ میں نے لکھا ہے جواب میں کتاب میں موجود ہے، میں نے کہا نہیں، آپ خیام اردو ہیں، جہاں جہاں بھی اردو ہے دنیا میں، تو کیوں سرحد سے نکل کر آپ خیام اردو ہیں؟ اور ان کی رباعیات بالکل اس انداز کی ہیں جس طرح خیام کی ہے، لیکن اردو میں، خیام نے تو اردو میں نہیں، فارسی میں نہیں، تو آپ نے اردو میں ایسی رباعیات اس سے بھی آگے اسی لیول میں، اور آپ صرف اردو کی شاعر نہیں تھی، فارسی کی شاعر، ان کا فارسی دیوان چمن چمن اور اردو دیوان ہے وہ سبوئی نام ہے، سبوئی۔ ایک رباعی میں فرماتے ہیں، میں پیش کرتا ہوں، اصل چیز تو یہ ہے نا، پہلے تو میں تمہید باندھ رہا تھا، اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت سے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ یاد ہے۔ فرماتے ہیں پھر ابر خرامان کے سفینے آئے، پھر ابر خرامان کے سفینے آئے، ساون کے وہ بھادر کے مہینے آئے، بئی ہم اداوائے بزرگی ساکی، دیکھو تو ضیا جعفری پینے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پینا جو ہے حق و معرفت اور روحانیت کا پینا ہے، دیکھو تو، اور آج کل کی باتوں ہی جا رہا ہے، دیکھو تو ضیا جعفری پینے آئے، ساقی کو ہے سجدہ کبھی ساغر کو سلام، ساقی کو ہے سجدہ کبھی ساغر کو سلام، مستوں کی نمازیں نہ قعود اور نہ قیام، مستوں کی نمازیں نہ قعود اور نہ قیام، میں خانے کی چوکھٹ پہ نمازیں مستی، حق حق میں سرائی ہے تو ہو میں ہے جان، میں خانے کی چوکھٹ پہ نمازیں مستی، حق حق میں سرائی ہے تو ہو میں ہے جان، ہے تشن میری روح بلالی ساکی، ہے تشن میری روح بلالی ساکی، مینائے حضر ہو گئی خالی ساکی، ہے تشن دیے ذوق بجانے والے، ہے کوثر تسلیم کے والی ساکی۔ کوثر تسلیم کا والی آپ جانتے ہیں، یہ نعتیہ رباعی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ساری رباعیات جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں۔ مجھے آج بار ہے کہ آپ کے لیے ایک مثال کے طور پر یہ میں نے پیش کی ہے، اور دنیا جو ہے وہ سابقہ ازل سے چلی آ رہی ہے، اور اپنے اپنے وقت میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، 100 سال بعد سب لوگ نئے آ جاتے ہیں نا، تو یہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ حقیقت بھی موجود تھی، لوگ چلے جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں، کچھ لوگ یاد نہیں رکھتے، تو اسی بات یا اسی خیال کی روشنی میں بھی آپ نے فرمایا ہے، جاتے جاتے فرمایا ہے کہ طوفانوں میں غرقاب ہوا جاتا، طوفانوں میں غرقاب ہوا جاتا، جوہر ہو کے نایاب ہوا جاتا، میں مستی ہنگامہ محفل کا کبھی بھولا سا عابد خواب ہوا جاتا۔ تو کیا کیا بتاؤں، کیا کیا پیش کروں، تبارکاً میں نے آپ کے سامنے یہ شاعری پیش کر دی، اور فارسی کے قابل کلام، فارسی تو مادری زبان ہے اور گھروں میں آپ کی بولی جاتی ہے،
اشعار یاد کی تھی، فارسی کا دیوان ہے، اور حیات و موت کے بارے میں زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، ایک شعر میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ حیات و موت را تعبیر جز حرف نمی بینم، حیات و موت را تعبیر جز حرف نمی بینم، کسے در خانہ می آیا کسے از خانہ می خیزا۔ اور آخر میں آپ ہی کا سرزر آپ ہی کا ایک شعر آپ سب حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ آخر میں وہ آ گئے تھے وہ جا بھی چکے زمانہ، وہ آ گئے تھے وہ جا بھی چکے زمانہ ہوا، ابھی تلک سر مشنا چراغ جلتا۔ وہ آ گئے تھے وہ جا بھی چکے زمانہ ہوا، ابھی تلک سر مشنا چراغ جلتا۔ اور سیدہ ام لیلہ نے آپ کی یاد میں تحقیق کی ہے، میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور ان کی تحقیق جدید ہے۔ پہلی تحقیق میں یا تحقیقات میں جو غلطیاں تھیں وہ درست کی ہیں، اور اسی طرح اخراج عقیدت آپ کو پیش کیا ہے۔ اور میرا جو ایم کا مقالہ تھا وہ ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب نے دیکھا تھا، میرے بیرونی ممتعین وہ تھے، تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ حضرت ضیاء جعفری رحمۃ اللہ علیہ پر کسی ایسے ہی شخص کو انٹر کرنا چاہیے۔ تو بس وہ آ گئے تھے وہ جا بھی چکے زمانہ ہوا، ابھی تک سر مشنا چراغ جلتا۔ سید سے بات ہوئی شاہ صاحب۔ ایک چھوٹی سی نعت شریف آپ تمام سننے والوں سماعتوں کی نظر۔ محمد کے سوا میرا حوالہ ہی نہیں کوئی، محمد کے سوا میرا حوالہ ہی نہیں کوئی، بغیر اس کے زمانے میں اجالا ہی نہیں کوئی، محمد کے سوا میرا حوالہ ہی نہیں کوئی، بغیر اس کے زمانے میں اجالا ہی نہیں کوئی، اور مدینہ شہر جانا ہو تو دروازہ نجف کا، مدینہ شہر جانا ہو تو دروازہ نجف کا ہے، کہ رستہ اور قدرت نے نکالا ہی نہیں کوئی، مدینہ شہر جانا ہو تو دروازہ نجف کا ہے، کہ رستہ اور قدرت نے نکالا ہی نہیں کوئی، اور نہیں ہے مہر جس پہ صدقہ آل محمد کی، نہیں ہے مہر جس پہ صدقہ آل محمد کی، میری تقدیر میں ایسا نوالا ہی نہیں کوئی، اور غم شبیر نے کچھ ایسا مالا مال کر ڈالا، غم شبیر نے کچھ ایسا مالا مال کر ڈالا، کہ میں نے سینے میں غم اور بالا ہی نہیں کوئی، محمد کے سوا میرا حوالہ ہی نہیں کوئی، بغیر اس کے زمانے میں اجالا ہی نہیں کوئی۔ صلوات محمد والا۔ سید حسن کو محمد جعفری صاحب کا میں رسم ہوگی نعتیہ کلام پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ساقی ایک اسم کے جس سے ہر کام ہو، لا ایک جام کے شام محمد کے نام ہو، مست اسی کے عشق میں میری ہر صبح و شام ہو، محمد تیرے نام پر سانسوں کا اختتام ہو،
حاصل تیرے عشق میرے عشق کو دوام ہو، حاصل میرے اس عشق کو دوام ہو، پر اس میں سے میرے میکدے کا ہر جام ہو۔ آج رقص بسمل محفل میں سرے عام ہو، آج رقص بسمل محفل میں سرے عام ہو، حمد میری یا محمد میرے حضور تجھ پر تمام ہو، کہ جس کے سامنے یہ نور و آفتاب خام ہو، کہ جس کے سامنے یہ نور و آفتاب خام ہو، لگاؤ آنکھوں سے کہ جس کے لب میں محمد کا نام ہو۔ تیرے در پہ یا محمد میری صبح و شام ہو، تیرے در پہ یا محمد میری صبح و شام ہو، خدا وابستگی حسین صاحب سے ہو اور علی سا امام ہو۔ گلشن ضیاء در پناہ فاتح بدر و حنین است، گلشن ضیاء در پناہ فاتح بدر و حنین است، چون بہر کلام او ذکر رسول الثقلین است۔ سبحان اللہ۔ امداد کن یا محمد وسیلہ فی الدارین، امداد کن یا محمد وسیلہ فی الدارین، کہ از نگاہ تو روشن قوسین است۔ در مقام او مقام او محبوب الرب المشرقین و رب المغربین، در مقام او محبوب رب المشرقین و رب المغربین، کہ در بشر ہست او عکس خدا جد الحسن والحسین، کہ در بشر عکس خدا ہست جد الحسن والحسین، دافع الوباء والقحط والمرض والالم، پکاروں میں یا سید عرب والعجم، یا سید عرب والعجم۔ جزاک اللہ جی، تمام حاضرین نے اس خوبصورت کلام کو سنا، اور اب ہم ختم خواجگاں کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور ختم خواجگاں میں آپ سب شریک ہوں گے انشاءاللہ، اور محفل کی برکت سے۔